اور آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ علیم خبیر. یہ جو آیت ہے سورہ لقمان کی، اس کا آخری حصہ کیا ہے کہ بے شک اللہ جاننے والا اور بتانے والا ہے. 5 چیزیں: قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کون کیا کرے گا، کون کب کہاں مرے گا. آگے کیا کہا؟ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا. یہ بتانے والا کا لفظ کیوں فرمایا؟ کہ ان باتوں کا کسی کو پتا چلے گا تو وہ جاننے والا بتائے گا تو پتا چلے گا. یعنی اللہ خبر دے گا تو معلوم ہوگا، خود سے معلوم نہیں ہو. تو اس لفظ نے بھی بتایا کہ اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے، جتنا چاہے عطا فرمائے. نبی کی تو بڑی شان ہے، ولیوں کو عطا ہوا، کس کس کو عطا ہوا، کتنا عطا ہوا. ہم غوث پاک کی باتیں کریں، خواجہ غریب نواز کی، داتا صاحب کی، ہم ان کی شان پوری طرح نہیں سمجھ پاتے تو اللہ کے حبیب کی شان کہاں پوری سمجھ پائیں گے. آمین. بسم اللہ کا ترجمہ آپ لوگ جانتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع. اللہ کے کچھ لوگ کرتے ہیں یہ اس طرح ترجمہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. تو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تو شروع کا لفظ پہلے کیوں لا رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں نا شروع کرتا ہوں، تو آپ شروع کا لفظ پہلے لائے. اصل ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع. اللہ کا لفظ پہلے لائیں، اللہ کا نام پہلے لائیں. اچھا آپ کہتے ہیں کرتا ہوں، تو پھر لڑکی کیا پڑھے گی، عورت کیا پڑھے گی؟ تو آپ کو ترجمہ لکھنا چاہیے کرتا سلیش کرتی. تو ترجمہ ایسا کرو کہ کرتا کرتی کی ضرورت ہی نہ پڑے. اللہ کے نام سے شروع، نہایت مہربان رحم والا. اس میں کرتا کرتی کی بات ہی نہیں. بسم اللہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے. قرآن کی ایک مستقل آیت ہے. اسی لیے رمضان میں جب حافظ قرآن پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ بسم اللہ وہ آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں. ویسے تو ہر سورت کے شروع میں ہے، لیکن یہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے. اور یہ بات بھی آپ نے مجھ سے سنی ہوئی ہے، مولائے کائنات، مولائے غم گسار حیدر کرار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کچھ سارے قرآن میں ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے. اور یہ بھی ہے کہ بسم اللہ کی بے کے نقطے میں ہے. تو فرمایا اسے ایک نقطے کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو اتنی کتابیں ہو جائیں کہ 70 اونٹ بھر جائیں. یہ اس کی شان ہے جو شہر علم کا دروازہ ہے. نبی پاک کے علم کی کیا شان ہو. اگر صرف بسم اللہ کی تفسیر پوری کی جائے عمریں ختم ہو جائیں بیان نہ ہو. اتنی اس میں تفصیل ہے، اللہ جس پر جتنا کھول دے.
پھر حروف مقطعات. مقطعات کا مطلب کاٹ کاٹ کر، توڑ توڑ کر پڑھنے والے حروف. الف لام میم لکھا جائے گا اکٹھا، پڑھا جائے گا کاٹ کاٹ کر. الف کو الگ، لام کو الگ، میم کو الگ. یہ قرآن کریم کی کچھ سورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے. کافروں نے جب یہ حروف سنے الف لام میم، تو انہوں نے کہا کہ الف لام میم کے عدد بنے 71، 71. الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40. تو یہ اس دین کی عمر 71 سال ہے. 71 سال میں یہ دین ختم ہو جائے گا. پھر اگلی صورت میں آ گیا الف لام را، رے کے 200 تو 241 ہو گئے. پھر آیا الف لام میم را. جب یہ بڑھتے گئے انہوں نے کہا ہم نے جو اندازہ لگایا تھا وہ درست نہیں، یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں. یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان راز ہیں. کیا ہیں؟ کوڈ ورڈز. جبریل امین آئے، آ کر کہا، اللہ فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد. سورہ مریم کے شروع میں یہ حروف ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علمت و فہمت، میں جانتا بھی ہوں میں سمجھتا بھی ہوں. میرے رب نے کیا فرمایا ہے؟ میں جانتا بھی ہوں سمجھتا بھی ہوں. جبریل کہتا ہے حضور مجھے خبر نہیں. رب نے کیا فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا میں جانتا بھی ہوں میں سمجھتا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ہر کتاب کا خلاصہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا خلاصہ حروف مقطعات ہیں. یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ آپ کے حلق میں یہ جو زبان ہے، دانت ہے، پورا منہ ہے، یہ مخارج کہلاتے ہیں. کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے؟ الف کا مخرج یعنی الف کہاں سے نکلتا ہے؟ اقصائے حلق، اور یہی مخارج کا پہلا مخرج ہے. اور لام کا طرف لسان ہے، اور یہ مخارج کا اوسط مخرج ہے. یہ لفظ آپ کے لیے مشکل. اور میم کا 2 لب ہیں، اور یہی مخارج کا آخری مخرج ہے. اس پر اشارہ سن لو، بات سمجھ آ جائے گی کہ انسان پر لازم ہے اپنے اول اوسط آخر احوال و اقوال میں اللہ کے ذکر سے مانوس ہو. لب ملیں گے تو میم نکلے گا. اقصائے حلق یعنی حلق کہاں تک اور اس کا کنارہ کون سا ہے، تو یہ، اور ایک وسط ہوتا ہے درمیان. تو آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے یہ حروف آپ کے منہ کے کس حصے میں کس طرح نکلتے ہیں. تو اول بھی ہے، درمیان بھی ہے، آخر بھی ہے. تو اب پتہ چل گیا کہ اے انسان، تیری ابتدا، تیرے درمیان، تیرے آخر میں ہر وقت تیرے وقت گزرے تو اللہ کی یاد میں گزرے. منہ کو کھولو تو اچھی بات کے لیے کھولو. یہ چٹر چٹر پٹر پٹر جو باتیں کرتے ہو بے مقصد، وہ نہیں.
काम की बातें, नफा हो, जिनसे फायदा हो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बुजुर्ग फरमाते हैं, अलिफ में एलाम की तरफ, लाम में लुजूम की तरफ और मीम में मुल्क की तरफ इशारा या मिल्क की तरफ इशारा। यानी अल्लाह ने अपने बंदों को बताया कि उन पर बंदगी लाजिम है और उनका मालिक सिर्फ अल्लाह है, उसी की इबादत करनी है। और जो जितना अल्लाह को याद करेगा, जितनी मोहब्बत से याद करेगा, अल्लाह का उतना ही प्यारा बन जाएगा। वो शायर ने कहा था, रांझा रांझा कर दे मैं आपे ही रांझा होई। ये बात समझाने के लिए कि रांझे का नाम जपते जपते मैं खुद वही हो गई। तो ये सिर्फ समझाने की बात है। आप अल्लाह से प्यार करते हो तो फिर उसको याद करते रहो। जब उसको याद करोगे तो फिर उसी के हो जाओगे। वो आपको अपने करीब कर लेगा, उसके जलवों में गुम हो जाओगे और फिर आपको वो जलवे नजर आएंगे जो हर एक को नजर नहीं आते। कश्फुल असरार में है कि जब अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरे फितरत को पैदा फरमाया तो उसे अपने हुजूर में, अपनी बारगाह में रखा जैसे चाहा, यहां तक कि अल्लाह के हुजूर में, अल्लाह की बारगाह में 1,00,000 बरस वो नूर रहा। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, किसी में मुद्दत का फर्क भी है। इस मुद्दत में अल्लाह ताला अपने महबूब को हर रोज 70,000 मर्तबा अपनी निगाहे करम से नवाजता और हर बार आप पर नूर की चमक को बढ़ाता और मेहरबानी फरमाता और हर नजरे करम पर आपसे फरमाता कि आपको कुरान मजीद की अस्मत से मुअज़्ज़ज़ फरमाया जाएगा। यानी आपको वो कलाम अता करूंगा, आपसे वो कलाम करूंगा जो किसी और से मैंने इस तरह नहीं किया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक बुजुर्ग लिखते हैं अलिफ लाम मीम में अलिफ से इशारा अल्लाह की तरफ, लाम से इशारा जिब्रील की तरफ, मीम से इशारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है कि अल्लाह की तरफ से लाए जिब्रील किसकी तरफ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अब ये मैंने सिर्फ इशारों की बातें की हैं और मैं आपको बता चुका हूं कि हुरूफ मुक़त्तात को जाती यकीनी हकीकी तौर पर अल्लाह जानता है, अल्लाह के बताने से उसका हबीब जानता है। हम अंदाजे करते हैं, इसका सही मफहूम तर्जमा कर सकते नहीं। अब वो लोग जो कहते हैं नहीं जी नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं था, माअज़ल्लाह, जो इतनी बात करते हैं वो मुझे जरा इसके बारे में बताए ना। तुम अपने आप को अल्लामा फहामा पता नहीं क्या क्या कहलाना चाहते हो, तुम्हें पता भी है नबी की शान कितनी है? इल्म कहते किसको है? इल्म है क्या? और जिसकी शान जानने को इल्म कहते हैं
تم انہی کے علم کا انکار کرتے ہو۔ تو میرے نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ اور قرآن کس پر نازل ہوا؟ نبی پر۔ سکھانے والا کون ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ تو رحمان سکھا رہا ہے، اپنے حبیب کو سکھا رہا ہے، تو نہ سکھانے میں کمی ہے نہ سیکھنے میں کمی ہے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں جی قرآن کو پڑھو، خود ترجمہ کرو جو دل میں آئے۔ غالب کا شعر ہو، اقبال کا شعر ہو تو ترجمہ خود نہیں کرو، بلکہ شرح پڑھو کہ غالب نے کہا کیا ہے وہ کرو، خود سے نہیں کرو۔ معاذ اللہ، چہ نسبت خاک را بعالم پاک۔ ایسا کہنے والے ایک شاعر کے شعر کے لیے تو پابندیاں لگائیں اور اللہ کے کلام کے لیے کھلی چھوٹ دے دیں۔ اللہ تعالی کا کلام ہے، ہمیں کس سے ملا ہے؟ نبی کے ذریعے۔ تو جیسا نبی نے سمجھایا ہے ہم نے اس کے مطابق سمجھنا ہے۔ سمجھ آئی؟ جو اپنی مرضی سے ترجمہ کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن ہی ان کے لیے کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے ہدایت پاتے ہیں۔ غلط ترجمہ کر کے، غلط تفسیر کر کے گمراہ ہوتے ہیں، ہدایت نہیں پاتے۔ قرآن کا فیضان، قرآن نور ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ جس کے لبوں پر قرآن کے الفاظ ہوں، سینے میں نبی کا فیضان ہو، محبت ہو، تعظیم ہو، پھر قرآن سمجھ میں آتا ہے، ورنہ آتا نہیں۔ کتنے ہیں قرآن پڑھنے والے، کیا ہوا ان کا حال؟ تو یاد رہے یہ اللہ تعالی کا کلام ہے، اللہ تعالی کا کلام ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے جو بتایا گیا۔ اچھا، علم القرآن کے حوالے سے بہت سی کتابیں ہیں، آسان کر کے لکھی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے قرآن کس طرح سمجھنا ہے۔ اب یہ سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ السجدہ۔ یہ مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 30 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ آیتیں کتنی؟ رکوع کتنے؟ 3۔ یہ رکوع کیسے لگے؟ یہ آیتوں کی گنتی کیسے ہوئی؟ پہلوں نے محنت کر دی ہے تو ہی آپ کو پتا چلا ہے نا۔ اس میں 380 کلمات ہیں، 1518 حروف ہیں۔ یہ تمام باتیں محنت کرنے والوں نے آپ کے لیے آسان کر دی، آج آپ کے لیے آسانی ہو گئی۔